الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، آج کی ہماری یہ مجلس بڑی بابرکت اور باسعادت ہے کہ ہم سید الاولین والآخرین، ختم النبیین، احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے عنوان سے حاضر ہوئے. ہمارے عزیز طلباء نے اپنی اپنی بساط کے مطابق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ذکر کیا. ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں جرأت، بے باکی کے ساتھ اور مضمون میں مواد کے ساتھ اچھی باتیں آپ حضرات نے ذکر فرمائی. عزیز طلباء، جیسے ہمارے بہت سارے عزیز طلباء نے ذکر کیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر آج تک مسلمان، غیر مسلمین، ہمارے ہندو بھائی، یورپ کے مستشرقین اور یورپ کے اور بہت سارے لکھنے والے لکھتے ہی چلے گئے. صحابہ کرام سے لے کر آج تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظم میں، نثر میں، دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی تکمیل کا دعویٰ نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اور آپ کی مقاصد بعثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا، یہ ہمارے لیے سب سے قیمتی مواد ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر اللہ پاک نے خود اپنے کلام میں ذکر فرمایا. اور اسی لیے سیرت کی کتابوں میں یہ گفتگو شروع ہوتی ہے کہ سیرت کے مآخذ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہاں سے لیا جائے. اس میں سب سے پہلا ماخذ ہے قرآن کریم، اس کے بعد ہے احادیث مبارکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ جو آپ کے زمانے میں اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد حضرات صحابہ کرام میں سے جن جن حضرات نے جو ذکر کیا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ماخذ ہے. اسی میں شعراء عرب اور دواوین عرب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اشعار میں جو ذکر کیا، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دیوان ہمارے سامنے موجود.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مآخذ ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے کتاب اللہ. اللہ پاک نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، جیسے ہمارے عزیز طلباء نے وما ارسلناک اور لقد من اللہ علی المؤمنین آیتوں کو پڑھا. اسی طریقے سے ایک آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، آپ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر خیر اور بلائی کو مہیا فرمائے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، یہ میری رحمت ہر چیز کو غالب ہے، ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، لیکن یہ میری رحمت کے مصداق اور میری رحمت کس پر اترے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تقوی اختیار کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ پر یقین اور ایمان لانے والے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، جو لوگ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے، اللہ پاک یہ نہیں فرماتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں جن کا ذکر خیر. ایک اور جگہ پر بھی فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُورِ الْأَوَّلِينَ، قرآن کریم کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے. لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ پچھلے صحیفوں میں آپ کا ذکر ہے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہیں. یجیدون ذکرہ نہیں بلکہ یجیدونہ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تورات اور انجیل میں پاتے ہیں. اور اسی لیے سیدنا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر آپ سے پوچھی گئی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہود اور نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. جب اس سلسلے میں آپ سے صحابہ کرام نے دریافت کیا تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم اور اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے نوازا، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اولاد کے سلسلے میں تو ہم کچھ شک کر سکتے ہیں، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اس آیت میں فرمایا ذرہ برابر ہمیں اس پر شک نہیں. اور اسی لیے جب آپ ایمان لانے کے لیے آئے، اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسائی مذہب بہت کچھ پڑھے ہوئے تھے، راہبوں کے پاس رہے ہوئے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر یہی فرمایا واللہ ھذا الوجه لیس بوجه کذاب، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ قرآن کریم نے فرمایا تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ہر اچھی چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے اور ہر بری چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو روکیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور دنیا میں جتنی پاکیزہ اور عمدہ چیزیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے شارع حقیقی نہیں شارع مجازی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال فرمائیں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی گندگی اور بری چیزیں ہیں ان تمام گندی اور بری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکیں گے، آپ اس کو حرام فرمائیں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. عزیز طلبہ، میں نے یہ پوری آیت جو پڑھی آپ کے سامنے اصل مجھے بتلانا تھا یہی ایک جملہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے بوجھ کو، اس سارے بندھنوں کو ان کے اوپر سے دور کر دیا اور دور کر رہے ہیں. جس وقت آیت نازل ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ مضارع کے صیغے سے فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور آپ جانتے ہیں مضارع حال اور مستقبل کا ترجمہ کرتا ہے. تو وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. پچھلی شریعتوں میں یا پچھلے سماج میں
آسمانی مذاہب میں یا انسانوں کے گڑے ہوئے مذاہب کے اندر جو کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے گل لیا ہوگا، سماجی زندگی کو کچھ بندھنوں میں جکڑ لیا ہوگا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اس وقت کی انسانیت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جکڑ سے محفوظ فرمایا، اور قرآن فرما رہا ہے قیامت تک کے لیے جب آپ کی رسالت ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اور آپ کے اثرات قیامت تک رہیں گے۔ اس لیے اس آیت کے اس ٹکڑے کے ذریعے میں اپنے عزیز طلباء سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو اجاگر کریں اپنی تقاریر میں۔ جو آپ نے ذکر کیا، آپ نے جو کچھ بیانات کیے ماشاءاللہ بہت اچھے، لیکن اس وقت کی انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان روشن اور ان تابناک پہلوؤں کو اس کی وہ بھوکی ہے اور ان کو اس کی ضرورت ہے، ہم یہ بتلائے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں آج کی انسانیت جس پریشانی میں مبتلا ہے، آج کی انسان اپنی سماجی زندگی میں، اپنی سوشل زندگی کے علاوہ اپنے معاشی، اقتصادی اور اکنامک زندگی میں، اپنے اخلاقیات، اپنے بازار میں اور اپنے آپسی تعلقات میں، انسان کے درمیان کے تعلقات میں، بین الاقوامی ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس کے مسائل کے اندر دنیا کو جو ضرورت ہے، ماحولیات اور پریاورن میں دنیا اس وقت جو پریشان ہے، جو آلودگی فضا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سلسلے میں اور قیامت تک جتنے نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے، چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہو، چاہے فیجی میں پیدا ہو اور چاہے امریکہ میں پیدا ہو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اللہ پاک نے ہر زمانے کی انسانیت کے عقدے کو حل کرنے، ہر زمانے کی انسانیت کی پریشانی کو دور کرنے کی وہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، جس کے مطابق اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو بوجھ اور جو بندھن چاہے مذہبی ہو، سماجی ہو، اور چاہے انسانوں نے اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر لادے ہوں، ان تمام کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس لیے اس آیت کے اس جملے کے ذریعے اللہ پاک نے اپنے نبی کی جو تعریف ذکر فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، آج کی انسانیت پریشان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے اور آپ کی رحمت کے مظاہر کائنات کے ہر ذرے ذرے پر، ہر مخلوق پر، چاہے وہ ذی روح ہے، چاہے غیر ذوی الواح ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اثرات کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ پاک نے نازل فرمائے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ کے سامنے میں نے آیت کو جہاں سے شروع کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا رحمتی وسعت كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، اور یہ رحمت کس کو عنایت ہوگی؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو ذکر کیا۔ اس لیے عزیز طلب، میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت انسانیت کو سیرت کے جن موضوعات کی ضرورت ہے اس کی طرف تھوڑا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، احادیث مبارکہ اور سیرت کے مضامین، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ احادیث کی جانچ پڑتال کے لیے محدثین اور ناقدین حدیث نے جو اصول اور جو قوانین وضع فرمائے ہیں، ان میں سختی زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو کو جب لیا جاتا ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیرت کی کوئی بھی بات ہم نقل کریں، معتبر سیرت کی کتابوں کے حوالے سے نقل کریں۔ اس لیے سیرت کی وہ کون سی کتابیں معتبر ہیں، قدیم اور جدید اور عصر حاضر میں بھی، اس لیے کہ سیرت کے موضوع کے اوپر ہر فرقے، ہر مذہب اور ہر جماعت کے لوگوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی جو بنیادی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم کتاب اللہ سے، احادیث مبارکہ سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات جو آپ کی پیدائش سے پہلے سے آپ کے نبی بننے تک، نبوت تک کے جو واقعات، ان واقعات میں
حضرات اصول حدیث نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ سیرت کے ان واقعات کو ذکر کرتے وقت یقیناً معتبر تاریخ ہونی چاہیے، لیکن وہ اصول اور ضابطے جو حدیث شریف جس سے احکام اور مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ان احادیث مبارکہ سے جو اصول اور ضابطے کی روشنی میں ان روایتوں کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے، سیرت کے واقعات میں اتنی جانچ پڑتال میں تھوڑی کچھ کمی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ حضرات علماء اصول حدیث نے یہی لکھی ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جو قبل النبوت، اس لیے بہت ساری وہ باتیں ہیں جو اس کو نقل کرنے والے حضرات نے جن انداز سے نقل فرمایا، اس کو ضرور اگر مستند طریقے سے ہے تو اس کو نقل کیا جا سکتا ہے، لیکن میں ذرا آپ سے یہ عرض کروں گا کہ عموماً ان واقعات میں کچھ ایسی چیزیں بھی آئی ہے جو ضعیف روایتیں ہیں، بلکہ موضوع روایت ہیں۔ اس لیے سیرت کا سب سے پہلا عنوان میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ سیرت کو اس کی معتبر کتابوں کے حوالے سے پڑھا جائے۔ ان واقعات کے سلسلے میں، احادیث مبارکہ کے سلسلے میں علامہ زرقانی نے کیا فرمایا، ابن قیم نے زاد المعاد میں ان روایتوں پر کیا گفتگو کی، اور اس طریقے سے دوسرے جتنے بھی مواہب اللدنیہ ہے اور دوسری جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں، اور اسی طرح فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی ان روایتوں کے متعلق کیا فرمایا۔ ان سب چیزوں میں معتبر سے معتبر چیز کو لینے کی کوشش کی جائے۔ یہ پہلی بات ہے کہ سیرت کو معتبر کتابوں کی روایت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام واقعات ہمارے سامنے مستحضر۔ دوسری چیز، اس کو جب ہم لوگوں تک نقل کریں تو ہماری زبان وہ ہو جو سامنے والے اس کو سمجھ سکے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ دنیا انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ اسوہ حسنہ کو جب ہم لوگوں تک نقل کریں تو ہماری زبان وہ ہو کہ ہمارے سامنے والے مخاطب اس بات کو سمجھ سکے۔ یہ ابھی آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری چہار دیواری ہے، اس میں ہماری زبان آپس کی جو ہوتی ہے یہ ایک اور زبان، اور جب آپ عوام الناس کے سامنے یا ایسا طبقہ جو غیر مسلمین کا ہے وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں نقل کرنا ہے تو اس موقع پر ہماری زبان صاف ستھری کا مطلب ہم وہ عربی کے مشکل الفاظ، فارسی کی وہ مشکل تراکیب، اردو زبان کے وہ الفاظ جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے، اس کے مقابلے میں آسان اور عام فہم انداز کے اندر لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نقل کریں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ گزشتہ سال حیدرآباد میں حضرت مولانا فقیہ ملت حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے اپنے یہاں سیرت پر ایک سیمینار کیا، اور اس سے پہلے آپ نے کچھ علماء کے پاس جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ عنوانات اور سیرت کے وہ پہلو جو عصر حاضر کی ضروریات اور جو لوگوں تک حضور کی صحیح معرفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان کرواتے، اس کے لیے آپ نے اردو میں کچھ مضامین لکھوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ کیا سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے ساتھ کیا سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں سے کیا سلوک فرمایا، یہ ساری سماجی اور سوشل لائن کی باتوں کو واقعات کی روشنی میں آسان انداز میں حضرت مولانا نے اس کو چھوٹے چھوٹے رسائل 16 رسالوں کی شکل میں آپ نے اس کو تیار کیا، اور ہمارے گودرا کے علماء اسی کا گجراتی کر رہے ہیں۔ چند کتابوں کا گجراتی ہو چکا ہے، ان 16 کتابوں کو گجراتی زبان میں وہ ہمارے غیر مسلمین تک پہنچانے کے لیے اور خود ہمارے مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ سیرت کو کس انداز سے لکھا جائے، انہوں نے کس انداز سے ان واقعات کو ذکر کیا ہے اور کوشش کروائی، ان الفاظ کے ذریعے عوام تک ہم اپنی زبان کو، ہم اپنے درمیان تو اردو کی بہترین فصاحت اور بلاغت اور اعلیٰ معیار سیکھے اور پڑھے، لیکن جب ہمارے مسلم بھائیوں کے سامنے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں تک یہ مضمون پہنچانے کی باری آئے تو اس وقت ہماری زبان تھوڑی صاف ستھری ہو، اس سطح سے نیچے اتر کر عام فہم زبان میں ہم بات کریں۔ اس لیے کہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فصاحت و بلاغت کا سب سے اعلیٰ مصداق، لیکن آپ کی گفتگو جب عامی کے ساتھ ہوتی تھی تو اور انداز ہوتا تھا۔
عورتوں میں گفتگو فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں، تشبیہات اور تمثیلات سے واقعات کو کھول کر ذکر کرتے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں تو ایک تو عام فہم ہو، دوسرا اس میں معتبر اور مستند ذرائع سے جو بات ثابت ہو رہی ہو اس کو ہم لوگوں کے سامنے نقل کریں. اسرائیلیات اور ضعیف روایتوں سے ہم پرہیز کریں، اس لیے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی جگہ پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم بیان کریں اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہماری نسبت غلط ہو تو من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار. ایک اور چیز ہوتی ہے، واقعات ہم نقل کرتے ہیں، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں اور ہم اسی کے حوالے سے کوئی واقعہ نقل کرتے ہیں، لیکن بخاری شریف میں یہ واقعہ جتنا ہے، مشکات شریف میں یہ واقعہ جتنا ہے، مسلم شریف میں جتنا نقل ہوا ہے ہم اتنا ہی نقل کریں، اپنی طرف سے اس میں وہ اضافے نہ کریں جو حدیث کی نسبت ہو جائے. ہم تشریح اور وضاحت کے انداز میں تو اس کو نقل کر سکتے ہیں، لیکن حدیث کے بیچ میں یا اس لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہے اور وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نہ ہو تو ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنی طرف سے ایسا اضافہ کر رہے ہیں جو آج تک کسی نے نقل نہیں. حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن سقاہ کی راوی کا زیادتی سقاہ راوی کی معتبر ہوتی ہے اور وہ زیادتی جو کسی سند سے ثابت ہے. محدثین کے یہاں سقاہ کی زیادتی کا کب اعتبار ہوتا ہے؟ اس کے اصول اور ضابطے اور شرطیں ہیں جو اصول حدیث پڑھنے والے طلبہ جانتے. اس لیے تھوڑا ہم اس سلسلے میں بھی پرہیز کریں. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ باہر نکلیں گے اس وقت آپ کو ضرورت پیش آئے گی. میں یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ اس وقت یہ برائیاں آپ میں پائیں گے، لیکن سیرت کا مضمون ہے اور مستقبل میں جب آپ فارغ ہو کر لوگوں تک پہنچیں گے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی وہ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنتی ہے، انسانوں کے لیے آئیڈیل اور آدرش ہوتی ہے. اس لیے اس کے اندر ہمیں احتیاط اور تیقظ سے کام لینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کی طرف آپ کو طلبہ عزیز کو اس کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل سیرت کی کتابوں میں ایک نیا عنوان شامل ہوا ہے، فقہ السیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واقعہ پیش آیا، علماء نے اس میں غور و فکر کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ عمل کیوں فرمایا یا آپ کے اس عمل کے پیچھے کون سی وہ فقاہت اور کون سے وہ اصول اور ضابطے تھے جن کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا. میں آپ کے سامنے ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ میں صرف آپ کے ایک دشمن تھے، قریشی اور مشرکی، لیکن مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ایک گروہ کا اضافہ ہوا یہود کا، اور پھر کچھ لوگ مشرک تھے اوس اور خزرج کے. بدر کی فتح تک تو وہ مشرک رہے، لیکن غزوہ بدر یوم الفرقان اللہ پاک نے جب فتح نصیب فرمائی اس کے بعد عبداللہ ابن ابی وغیرہ جو مشرکین تھے اب انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر دیا اور منافقین کی شکل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کیا. یہ دو جماعتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، اور ایک اور مسئلہ تھا مکہ کے مہاجرین کا ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا اور مدینہ منورہ کے انصار کو ان کو پناہ دینا، اور پناہ بھی کس انداز کی. حدیث شریف کی کتابوں میں آپ سن چکے ہیں آخری درجے کی بات کہ ایک آدمی کے نکاح میں دو عورتیں ہیں. وہ انصاری صحابی اپنے مہاجر ساتھی سے فرماتے ہیں یہ میری دو عورتیں ہیں، ان میں سے آپ کو جس سے نکاح کرنا ہو میں اس کو طلاق دوں اور عدت پوری ہونے کے بعد آپ ان سے نکاح. ایسی قربانی دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی کہ انصار نے ایسی نصرت فرمائی اور مہاجرین نے فرمایا کہ بھائی نہیں، ہم نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، اللہ کے رسول کے لیے کی ہے، اس لیے ہمیں بازار کا راستہ بتلاؤ. عبد الرحمن بن عوف نے بازار کا راستہ لیا اور کمانے کے بعد اللہ پاک نے ان کو برکتیں نصیب فرمائی. آج اس وقت جبکہ دنیا میں
ریفیوجی لوگ، ہجرتی لوگ، مہاجرین کیمپوں میں دنیا بھر کے اندر لگے ہوئے، پورا ملک شام خالی ہو چکا، کسی زمانے میں افغانستان خالی ہو چکا تھا، مصر سے لوگ نکل چکے اور کئی لوگوں کو بیچاروں کو قید میں رکھا، روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے برما کا۔ یہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہاجرین کا، بلکہ اس سے زیادہ میں آپ کو کہوں، ہندوستان تقسیم ہوا، جو لوگ پاکستان گئے آج بھی ان کو وہاں مہاجر کے لقب سے یاد کیا جائے، جو لوگ بنگلہ دیش اس وقت نہیں بنا تھا، مشرقی پاکستان تھا، وہاں گئے آج بھی وہاں مہاجر بنے ہوئے، ان کو وہ حقوق نہیں مل رہے ہیں جو حقوق وہاں کے ایک باشندے کو ملتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے مسائل تھے مدینہ منورہ ہجرت کرتے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے معاہدے فرمائے۔ پہلے تو سارے مدینہ کے جتنے قبائل یہود کے بھی مختلف قبائل تھے، ہر قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ معاہدہ فرمایا، اور اسی طریقے سے مدینہ کے جو انصار ہیں اور مکہ کے مہاجرین ہیں ان کے درمیان مواخات اور بھائی چارگی آپ نے پیدا فرمائی، تو پورا مدینہ ایک مشترک اسٹیٹ اور حکومت بن گیا۔ اور اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق اور ایک مکمل عہد نامہ اور ایک قرار نامہ تیار فرمایا تو اس میں آپ نے ایک ایک کے حق کو ذکر کر دیا، اور مدینہ کے جتنے بھی الگ الگ مذہب والے لوگ، الگ الگ قبیلے تھے، الگ الگ علاقوں سے آنے والے مہاجرین اور انصار ہے، یہ سب لوگوں کا ایک مشترک پلیٹ فارم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بنا دیا، اور اس معاہدے میں یہ قانون لکھے گئے کہ اب مدینہ منورہ کا یہ سارا ہم سب کا نفع نقصان ایک کے ساتھ وابستہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، اس لیے مدینہ پر جو حملہ کرے گا ہم سب مشترک طور پر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہود کے سارے حقوق کا خیال رکھا، لیکن فقہ السیرہ یہ کہہ رہی ہے کہ مستقبل میں یہود اس معاہدے کو توڑنے والے تھے۔ قرآن کریم کی آیتیں فرما رہی ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو قوم اللہ کے کلام کو بدل لے وہ انسانوں کے کلام کو کیوں نہیں بدل سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی پوری فطرت کو قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ کی پاؤ پارے سے لے کر پونے پارے تک کی جو آیتیں ہیں، ان تمام میں اللہ پاک نے یہود کا سارا کچا جتھا کھول کر ہمارے سامنے بتلا دیا، کیا کیا انہوں نے کارنامے انجام۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مکہ کے مشرکین سے یہ ساز باز کریں گے، اس لیے پہلے ہی دن سے ان کو مکہ والوں سے الگ کر دیا اور اس معاہدے میں ان کو شریک کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت تھی۔ اور اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ اس وقت دنیا میں یہ ریفیوجی کا ہے، انصار اور مہاجرین کے درمیان معاہدہ قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ختم کر دیا، اور ایسی بھائی چارگی کہ انصار کو آپ نے فرمایا کہ یہ چیز لے لو، فتح ہوئی ہے، مہاجرین کو برسوں دیتے رہے، ایک موقع پر انصار نے کہا کہ نہیں، پہلے ہمارے مہاجرین بھائیوں کو، اس لیے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کے یہاں اللہ کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ پھر اسی موقع پر ایک اور موقع پر فتح مکہ کے موقع پر کچھ نوجوان انصار کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کل کے ابو سفیان، حضرت معاویہ، صفوان ابن معطل، حکیم ابن ہزام، عیینہ ابن حصن، اقرا ابن حابس، یہ ابھی کل کے مسلمان ہوئے، اور ان میں سے کسی کو 50 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ دیے جا رہے ہیں، ان سب کو طلقاء مکہ کو اور اطراف کے قبائل کے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ان کے دل میں آیا کہ ابھی ہماری تلواریں دشمن کے لیے آئی ہوئی ہے، ابھی وہ میان میں نہیں گئی، اور اس سے پہلے دشمنوں کی اس طرح تالیف قلب ہو رہی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ایک خیمے میں بلایا، اور پھر آپ نے وہ فصاحت اور بلاغت آمیز تقریر فرمائی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے مختارات میں اس کو پورا نقل فرمایا۔ لوگ کیا ہے، انصار کیا ہے، لو سلک الناس بواد وسلک الانصار بواد لسلکت وادی الانصار، الانصار بسار، انصار میرے اندر کا کپڑا ہے اور لوگ اوپر کا کپڑا ہے۔ یہ ساری چیزیں ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد تم پر ترجیح دی جائے گی، تمہیں عہدے نہیں ملیں گے، دوسرے لوگوں کو عہدے ملیں گے، اور تمہیں اس عہدے سے پیچھے رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو بھی مدینہ میں جنہوں نے امت مسلمہ کو سب سے پہلے پناہ دی،
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسا پختہ ایمان والا، ایسا مخلص بنا رہے ہیں۔ انصار نے کہا کہ اس ترجیح پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک انصاری صحابی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ سب کو عہدے دیے جا رہے ہیں اور ہمیں عہدے نہیں مل رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو تم لوگوں نے اس کو قبول کیا، تو اب اسی پر تمہیں رہنا ہے کہ تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، لیکن تم وہ لوگ ہو کہ قرآن کریم نے تعریف فرمائی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور دوسری ایک آیت میں بھی اللہ پاک نے للفقراء المہاجرین اور اس کے فوراً بعد انصار کا ذکر فرمایا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا، ایک ماہر نفسیات سائیکولوجیکل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین اور یہود کو اس طریقے سے سب کو جمع کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کی ہر بات مان رہے، اور آپ نے پہلے سے فرما دیا تھا جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جا رہے ہیں، حدیبیہ کے موقع پر آپ کی سواری کا رخ موڑ دیا اور اتنی بیٹھ گئی، لوگوں نے کہا حبست القصوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسها حابس الفیل، کہ اس کو تو ہاتھی کو روکنے والی ذات نے روکا ہے، یعنی مکہ پر ابھی حملہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام اس صلح پر راضی نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمایا کہ اب ہمارے اوپر روک دیا گیا ہے، اب محصر ہو چکے ہیں اور اب ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے، یہیں پر ہمیں اپنے سر کو ہلک کروا کر مکہ کی طرف واپس جانا، مدینہ منورہ کی طرف واپس جانا۔ جو حضرات حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جائے اور مکہ سے پہلے روک دیا جائے آج کے زمانے میں، تب بھی انسان کے دل پر کیا گزرتی۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، مہاجرین کی، اور آج ان کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے، آج ان کو دب کر صلح کرنی پڑتی ہے۔ اور اس سے بڑا اور کیا ہوگا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس لکھوا رہے ہیں محمد رسول اللہ، سہیل بن عمرو کہہ رہا ہے کہ اسی میں تو جھگڑا ہے، آپ کو اگر ہم رسول مانتے تو پھر اس کے بعد یہاں آپ سے لڑتے ہی نہیں، یہ نام نہیں لکھا جائے گا، میں محمد ابن عبداللہ لکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن تم اس پر راضی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا یا حضرت علی کے انکار کرنے پر دوسرے کسی صحابی سے لکھوایا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی قبول کر، جو مدینہ منورہ سے مرتد ہو کے چلا جائے گا مکہ والے واپس نہیں کریں گے، اور مکہ سے جو آئے گا اس کو واپس کرنا ہوگا۔ معاہدہ پورا نہیں ہوا ہے اور ابو جندل آ رہے ہیں سہیل ہی کے بیٹے، اور حضور سہیل سے کہہ رہے ہیں ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں، میری وجہ سے آپ اس کو الگ کر دو اور اس کو معاف کر دو اور ان کو مدینہ میں رہنے دو۔ سہیل نے کہا ہرگز نہیں۔ اور دوسرا آیا تھا مقرز جو خطرناک تھا، اس نے بھی سفارش کی لیکن اس کی سفارش بھی جب نہیں مانی گئی۔ خیر یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، صحابہ کرام حلق کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے آگے سے پیچھے جا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کیا پریشانی ہے؟ فرمایا کہ میں نے صحابہ کو حکم دیا، زبان سے کسی نے منع نہیں کیا لیکن عمل کا آغاز کسی نے نہیں کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ خیمے سے باہر چلے جائیے اور اپنے حلاق کو بلائیے اور اس کے پاس آپ اپنا سر منڈوا دیجیے، جب آپ شروع کریں گے تو خود بخود صحابہ بھی سمجھ جائیں۔ یہ اس طرح کی کیفیت۔ حضرت عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے سچے رسول آپ نہیں ہیں؟ آپ نے ہمیں کہا تھا بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ حضور فرمانے میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال جائیں گے، کہا نہیں، تو کہا ضرور تم جاؤ گے۔ یہ حضرت عمر جیسا آدمی بھی اشکال کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ دب کر صلح ہو رہی ہے، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس موقع کو، ہم اس وقت کی مدینہ کی پوزیشن کو دیکھیں کہ ایک طرف مدینہ منورہ سے جو یہودی تھے ان کو تو پہلے ہی نکال دیا گیا، بنو قینقاع، اور پھر اس کے بعد بنو نذیر، بنو قریظہ کا بعد میں قتل ہوا، یہ سب تو نکل چکے، لیکن ابھی خیبر کے یہودی باقی تھے۔
اور وہ بڑی قوت اور طاقت والے. مسلمان بیک وقت 2 سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اگر ایک طرف خیبر والوں سے لڑنے جاتے ہیں تو خطرہ تھا کہ مکہ کے مشرکین آ کر حملہ کر دیں. مکہ مکرمہ جائے تو خیبر کے یہودیوں سے خطرہ تھا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے صلح کر تاکہ یہاں سے مطمئن ہو جائے اور اب خیبر کے یہودیوں کے ساتھ نبرد آزمائے. یہ احون البلیتیں، 2 مصیبتوں میں سے ایک آسان مصیبت کو پسند کر لینا، یہ وہ چیزیں تھیں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے اس نور ایمانی بلکہ نور نبوت سے سمجھ رہے تھے، اور ان چیزوں کی طرف دوسرے حضرات کی توجہ نہیں جاتی. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غور و فکر کرنا ہے. سعید رمضان بوٹی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے فقہ السیرہ. شیخ محمد غزالی ہے، ان کی کتاب ہے فقہ السیرہ. اور ابھی نئی کتاب آئی ہے شیخ معاذ ابن شیخ سعید الحوا، مصری عالم، 2 جلدوں میں، اور اس کے اندر انہوں نے سیرت کے واقعات ہی نقل کیے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اس طرح کی فقہ السیرہ کو ذکر فرمایا تاکہ یہ پتا چلے کہ سیرت سے کس طریقے سے ہم اپنے زمانے کے مسائل کو حل کر سکیں. مجھے جو آپ سے عرض کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب اسوہ حسنہ ہے اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے تو کس طرح ہوگی؟ یہ حضرات علماء کرام ہی کا کام ہوگا کہ قرآن کریم کو عصر حاضر کے مطابق اور احادیث مبارکہ اور سیرت مقدسہ کے ان واقعات کو غور و فکر سے پڑھا جائے، دیکھا جائے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا. ایک کتاب ہے حدیث دفاع، پاکستان سے چھپی، اور ایک حضرت مولانا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب ہے عہد نبوی کے میدان جنگ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو ذکر کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں کو پسند کیا، وہ مورچے جہاں لگائے، یہ جگہ بھی ایک ماہر، یہ جو حدیث دفاع ہے پاکستان سے چھپی ہے، یہ جنرل اکبر جو وہاں کے بہت بڑے لشکر کے برسوں تک وہ لشکر میں رہے ہیں اور لشکر کی پوزیشن کو، اس کی نفسیات کو، اس کی سائیکولوجی کو دشمن کے مقابلے کرنے کی ساری جو تدبیریں ہیں ان سب کو پڑھے ہوئے ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی اور اس سے مسائل نکال کر حدیث دفاع میں انہوں نے ثابت کیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر لشکر کے کمانڈر کی طرح آپ نے ہر مورچے کو صحیح طریقے سے سنبھالا. تو آپ کا اسوہ اور نمونہ جتنا پڑھا جائے گا، جن طریقوں سے پڑھا جائے گا. آج یوروپ کے مستشرقین میں سے ایک مستشرق ایمان لے آئے، پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے یہ کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ پر ایمان لانے والی سب سے پہلے آپ کی بیوی سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات تو اتنی سب کو معلوم ہے. اس نے یہ کہا، آگے جو سائیکولوجیکل اس نے جو بات کی، اس نے یہ کہا کہ عورت اپنے شوہر کو جلدی ماننے والی نہیں ہوتی. آپ سن چکے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ کہا کہ فلاں بزرگ کی تو اتنی کرامتیں ہیں اور آپ کی کوئی کرامت نہیں. بزرگ اڑتے اڑتے گئے بیوی کے پاس سے تو کہا کہ وہ میں ہی تھا، کہا اسی لیے تیرے اڑ رہے. تو یہ مشہور ہے، وہ تیری پسلی ہے تو تیرا ہی سب نظر آئے. تو بیوی جلدی ماننے والی نہیں. لیکن اس نے یہ لکھا اس لیے کہ کیوں میں اور آپ لوگوں کے سامنے جلوت میں تو کچھ شرافت اور اس سے رہیں گے، خلوت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا وہ انسان کا انفرادی تعلق. وہ اپنے شوہر کو دوسروں کے مقابلے میں جانتی ہے، شوہر کی کمزوری کو جانتی ہے. لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت میں کوئی فرق نہیں. اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے. اس نے یہ کہا کہ آدمی لوگوں میں ہیرو ہوتا ہے، اپنی بیوی میں زیرو ہوتا ہے، یعنی اتنا مقبول نہیں ہوتا ہے. لیکن میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ اپنے گھر میں بھی ہیرو ہے اور باہر میں بھی. جواہرات اور قیمتی جو چیز بولی جاتی ہے اس کو ہیرا کہا جاتا ہے. آج کل ناچنے کودنے والوں کو جو ہیرو کہا گیا یہ مراد نہیں ہے ان کی زبان میں. یہ تو ہندوستان ہے کہ جنہوں نے ان کو ایسے القاب دی. یہ اصل جو لفظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک اور مستشرق نے لکھا کہ آپ کی تعلیم کیا تھی. آپ نے ہیروں کی فیکٹری کھولی. ابو بکر ایک ہیرا بن رہا ہے، عمر ہے،
عثمان ہے، علی ہے، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے. تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے وہ پہلو ہیں جو اس وقت کی ضرورت ہے. ہم علماء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اشکال کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کی وہ زبانیں جو چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں، دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عربی زبان میں، اردو زبان میں، انگلش جو بڑی زبانیں ہیں اس میں تو لکھا گیا، گجراتی میں بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا مواد ہے، لیکن یورپ کے ملکوں کی وہ زبانیں جو اندر کی زبانیں ہیں، ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کی ان زبانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں لکھی گئی. اس لیے ڈینمارک والا یا کبھی کسی اور ملک والا یا ہندوستان کا کوئی جاہل اور نادان یا عورت کوئی اس طرح کی حرکت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر کیچڑ اچھالے تو وہ بیچاری، ہم ان کو بیچارے سمجھیں گے کہ انہوں نے حضور کی سیرت ہی نہیں پڑھی. افسوس اس پر ہے کہ ہم نے حضور کے اخلاق کو ان کے سامنے اجاگر نہیں کیا. اس لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شعر میں، میرے دیکھے ہوئے ہیں مشرق و مغرب کے مئی خانے، مشرق اور مغرب میں سب جگہ پر میں گیا، دنیا کو ضرورت ہے تو اخلاقیات. اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ قرآن نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں نہیں ملے. اس لیے عزیز طلبہ، آپ نے ماشاءاللہ محنت کی، لیکن اس پر بس نہیں کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی تفصیل سے اس کو لکھا، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس کس انداز سے لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے، اور ایک نقوش کا رسول نمبر آیا ہے پاکستان سے کئی جلدوں میں، اس میں بھی مختلف طریقے سے ذکر کیا گیا. لیکن سب چیزیں پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے. ہر مصنف کی بات جو معتبر اور مستند علماء ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو اصل مآخذ سے پڑھا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کی دوسری زبانیں یا دوسرے علوم پڑھے ہیں، تب تو ان کی باتیں صحیح نتائج ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں. ورنہ ادھر ادھر سیرت کے عنوان میں بھی ایسی باتیں شامل ہو چکی ہے کہ سب قابل اخذ نہیں ہوتی، سب قابل نقل نہیں ہوتی. اس لیے چونکہ ہم طالب علم ہیں، ہمارا کام ہی پڑھنا ہے، اس لیے ہم آگے بڑھیں. اس بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ سیرت کے عنوان سے عصر حاضر میں یہ ہماری ضرورتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو مزید اور ترقی نصیب فرمائے. سیرت کے مضامین پر آپ کو اور زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ محنتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. الشریف اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے رب عظیم، آپ کے عظیم نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے عنوان سے حاضری ہوئی ہے. مولا کریم آپ خود فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. نبی کا ذکر خیر آپ کے دربار عالی میں ہوتا ہے، آپ کے فرشتوں کی زبانی ہوتا ہے. ہماری زبانیں تو گندی ہے، غیبت سے، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے کو ستانے سے اور نہ معلوم کون کون سی لغویات سے. اے مولا کریم، شاعر نے کہا ہے کہ کہاں میں اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ. اے مولا کریم ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے کچھ حصہ نصیب فرما. مولا کریم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیا تک نہ پہنچا کر ہم نے ظلم عظیم کیا ہے. اے مولا کریم آپ کے بندے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان کر آپ کی توہین اور بدتمیزی کر رہے ہیں. اے مولا کریم اس میں ہمارا بھی ایک درجے میں قصور ہے. ہم نے آپ کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں نہیں لائے ہم، اور نہ دوسروں تک آپ کی صحیح زندگی کو ہم نے پہنچایا. اے مولا کریم اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے رب رحیم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان ان طلبہ عزیز نے اسی دسترخوان سے کچھ چیزوں کو لے کر پیش کیا. اے مولا کریم تو ان کے علوم میں برکتیں نصیب فرما، ان کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما.
سیرت مقدسہ کی مختلف گتھیوں اور پہلوؤں کو آپ ان کے سامنے واشگاف فرمائیے۔ اے مولا کریم، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے بوجھ اور ساری زکروں کو اور بندھنوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا اس وقت دنیا مختلف قسم کے بندھنوں میں ہے، نفس کی غلامی ہے، ظالموں کا ظلم ہے، مکاروں کی مکاری ہے۔ اے مولا کریم، دنیا انسانیت پریشان ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مولا کریم، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے طفیل سے آپ پوری دنیا انسانیت پر رحمت نازل فرمائیں۔ مولا کریم، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، اسی مہینے میں ملک کا اور ہمارے اس صوبے کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ اے مولا کریم، آنے والے دنوں میں امت محمدیہ کو چین، سکون، امن و عافیت نصیب فرمائے۔ مولا خاص کر کے حرمین شریفین کی آپ حفاظت فرمائیں۔ اے مولا کریم، وہاں کے نقشے جو بدل رہے ہیں، وہاں کے الفاظ بدل رہے ہیں، اے مولا کریم ان کو ہدایت کی توفیق نصیب فرما، ان کو صحیح سوچ اور صحیح فکر نصیب فرما، ان کو اسلام کی فہم نصیب فرما، ایمان کی فہم نصیب فرما، اور حرمین شریفین کی حفاظت کا جو طر امتیاز انہوں نے اب تک باقی رکھا تھا، اے مولا کریم، آپ کے ہاتھ میں انسانوں کے قلوب ہیں، آپ مقلب القلوب ہے، آپ مصرف القلوب ہے، غلطی کے بعد بھی آپ ان کے قلوب کو درست فرما سکتے ہیں۔ اے مولا کریم، ان کے خاندان کی پچھلی خدمتوں کے پیش نظر اے مولا کریم ان کو صحیح ہدایت کی توفیق نصیب فرما، حرمین شریفین کی اے مولا کریم خوب خوب حفاظت فرمائے۔ مولا کریم، بیت المقدس کی عظمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اے رب رحیم اس کی بھی اے مولا کریم آپ کے دربار عالی میں ہم درخواست کرتے ہیں اس کی عظمتوں کا لحاظ فرمانے کی ان کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان عليك البلاغ، لا حول ولا قوة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ www.attableek.com, the reviver of